ناز ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کی لیڈرشپ ہے, خصوصی طور پہ فاروق خان صاحب, عامر خان صاحب, آپ سب لوگ جو یہاں موجود ہیں, ہماری تھینکس اور اپریسیشن کے لائق ہیں. سو لیٹس گیو اے بگ ہینڈ ٹو دا لیڈرشپ. I think the chairman SCCP is trying to introduce better quality regulation, more transparency and adherence to the rules. Saath hi saath Farooq Khan Sahab, we appreciate his dynamism, his experience and commitment. So let's give a hand to both these gentlemen. دیکھیں, جو اکانومی کے مسائل ہیں سب کو پتہ ہے. ساتھ ہی ساتھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اتنا بڑا ملک ہے, اس کے پاس اتنے ذرائع ہیں, اتنے لائق اور محنتی لوگ ہیں کہ اس کو جو اس کی ماضی میں پرفارمنس رہی ہے اس سے بہت زیادہ اونچے انداز میں پرفارم کرنا چاہیے. تو جو چیز ہمیں کرنی ہے وہ یہ کہ ایک ٹیم ورک ہو اور سب مل کر ایفرٹ کریں. اور اس میں خصوصی طور پہ حکومت کا کام اچھی پالیسیز بنانا اور یہ انشور کرنا ہے کہ کرپشن میں کمی ہو, یہ انشور کرنا ہے کہ رولز کو فالو کیا جائے, یہ انشور کرنا ہے کہ جو لوگ حیثیت میں بیٹھے ہیں وہ اپنے مفادات کی بجائے ملک کے مفادات کے بارے میں پہلے سوچیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ دنیا کے دوسرے ممالک دیکھیں, تقریباً جنگ عظیم کے بعد سارے ملک جو تھے ایک ہی سچویشن میں تھے. اب ایسے ہوا ہے کہ کچھ ملک جو ہیں ان کی پر کیپٹا انکم $2,000 ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کی پر کیپٹا انکم $50,000 ہے. تو وہ کیا وجہ ہے کہ کچھ ملک آگے نکل گئے, کچھ ملک پیچھے رہ گئے. ہمیں اس سے سیکھنا ہے. اور اس میں 3 بڑے سبق ہیں ہمارے لیے. سب سے پہلے یہ کہ وہ ملک جنہوں نے اپنے لوگوں پہ دھیان دیا, اپنے لوگوں کے اندر انویسٹمنٹ کی, انہوں نے ترقی کی. تو ایسے ممکن نہیں ہے کہ لوگ تو انڈر ڈیولپڈ ہوں لیکن ملک ڈیولپڈ ہو جائے. تو اس کے لیے وی ہیو ٹو فوکس اسپیشلی آن ہیومن کیپٹل. دوسری چیز یہ کہ سرکار جو ہے وہ بزنس نہیں چلا سکتی, اور اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ بیوروکریٹس کی بجائے بزنس مین جو ہیں وہ آگے آئیں اور انویسٹمنٹ کریں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا اگر وہ دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ ٹریڈ یعنی تجارت اور انویسٹمنٹ یعنی سرمایہ کاری نہ کرے. تو اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ان تینوں چیزوں میں اہم رول ادا کرتا ہے, اور اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اسٹاک مارکیٹ اور اس کی پرفارمنس, اس کی شفافیت, اس کے جو طریقہ کار ہیں وہ پاکستان کے سمبل بنے دنیا. میں 2-3 چیزیں جلدی کہوں گا. ایک تو یہ کہ یہ جو انرجی سکوک ہوا ہے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ 200 بلین بھی ریز کیے گئے, اچھے انداز میں ایک بڈنگ کے تھرو کیے گئے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کی جو بوروئنگ کاسٹ تھی یعنی پیسے جو دینے پڑے بوروئنگ کے لیے وہ جو 2019 کا سکوک تھا اس سے بھی کافی کم تھی. سو دس از اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ. اور یہ بہت ایک سائن ہے اس چیز کا کہ ہم نئے انسٹرومنٹس لانا چاہتے ہیں. اسٹاک مارکیٹ میں اگر فلی طور پہ پرفارم کرنا ہے اور یہاں پہ کیپٹل کی اویلیبلٹی کرنی ہے اور فائنینسنگ کے نئے انداز سوچنے ہیں جس میں آسانی بھی ہو اور قیمت میں کمی بھی ہو فائنینسنگ کی, تو یہ جو ٹرینڈ ہے نئے انسٹرومنٹس کا اس کو ہمیں برقرار رکھنا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے جو 2 سال گزرے ہیں اس میں کافی نئے انسٹرومنٹ آگے لائے گئے ہیں, اور اس کے لیے بھی میں اسٹاک ایکسچینج کی مینجمنٹ اور SCCP اور اسٹیٹ بینک, فائنانس منسٹری وغیرہ سب کو جو ہے اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں.
ایک تو مارکیٹ ڈیولپمنٹ کے لیے ہم نے اسٹیپس لیے ہیں، دوسرا نئے انسٹرومنٹس کے لیے اسٹیپس لیے ہیں، تیسرا جو پالیسی میں ایک طرح سے اٹانومی ہے وہ ہم نے دی۔ ہم SECP، اسٹیٹ بینک، ان تمام اداروں کو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اٹانومی دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے اپنے دائرۂ کار میں بغیر مسلسل حکومتی انٹرونشن کے کام کر سکیں اور تاکہ یہ انسٹیٹیوشنز بنیں۔ دوسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت کے جو بنیادی فلسفے ہیں دو ہیں۔ ایک یہ کہ ہر چیز کا محور پاکستان کے عوام ہے۔ ہم جو بھی پالیسی اختیار کریں وہ چاہے کسی بھی شعبے میں ہو، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو آگے لایا جائے۔ اور اس لیے کرونا وائرس سے پہلے جو بھی پالیسیز اڈاپٹ کی گئیں اس میں آپ نے دیکھا کہ حکومت نے اپنے اخراجات بہت سختی سے کام کیا، بہتر ایکسپینڈیچر مینجمنٹ کی، ریونیو ٹیکس کا جو ہے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان سے نکالنے کے لیے بڑے اقدامات کیے گئے، اور کرونا وائرس سے پہلے 17% سالانہ اضافہ ہو رہا تھا ٹیکسز۔ نان ٹیکس ریونیوز جو ہیں وہ 1.1 ٹریلین 1.1 کھرب کا ٹارگٹ تھا، اس کے مقابلے میں 1.5 کھرب کے نان ٹیکس ریونیو جمع کیے گئے۔ اور بزنسز کے لیے تو پہلی بات یہ تاکہ ہمیں مزید قرض نہیں لینے پڑے، ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں، اور ہم سب سے زیادہ یہ کہ اپنے جو لوگ ہیں ان تک سہولتیں بھی پہنچا سکیں، اور جو بالکل مجبور لوگ ہیں، بھولے ہوئے لوگ ہیں، ان کو کیش پیسے بھی دے سکیں۔ اور اس لیے اس بجٹ کو تمام حکومتی اخراجات کم کرنے کے باوجود دگنا کیا گیا، 100 بلین سے 192 ارب کیا گیا۔ سبسڈیز بھی دی گئیں ان لوگوں کو جن کی وجہ سے اقتصادی ترقی میں مدد مل سکے۔ تو عوام کی خاطر کئی طرح کی سبسڈیز دی گئیں کرونا سے پہلے اور کرونا کے بعد۔ الیکٹرسٹی میں 72% لوگوں کو سبسڈی دے رہی ہے حکومت اپنی جیب سے۔ ڈومیسٹک گیس میں 90% کنزیومرز کو حکومت دے رہی ہے سبسڈی اپنی جیب سے۔ ٹیوب ویل جس سے زرعی ترقی میں مدد ملتی ہے، 100% ٹیوب ویلز کو سبسڈی مل رہی ہے گورنمنٹ کی اپنی جیب سے۔ فرٹیلائزر کے پروڈیوسرز کو سبسڈی مل رہی ہے گیس کی صورت۔ فاٹا کے عوام کے لیے جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں 152 ارب کا ہسٹورک پیکیج دیا گیا، وہی سبسڈی۔ جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں قبائلی علاقے ادھر پہ بجلی پہ سبسڈی دی جا رہی ہے، انڈسٹری لگانے پہ سبسڈی دی جا رہی ہے، آزاد جموں و کشمیر میں الیکٹرسٹی کے اوپر سبسڈی دی جا رہی ہے، کئی طرح کے لونز ہیں جن پہ سبسڈی دی جا رہی ہے۔ یہ سب چیزیں اس لیے کی جا رہی ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز میں 5 کھانے کی جو بڑی چیزیں ہیں، آٹا، چاول، گھی، شکر، دال، اس پہ سبسڈی دی جا رہی ہے تاکہ جو قیمتیں ہیں ان کا جو نقصان ہے لوگوں پہ نہیں پہنچے۔ تو ایک تو یہ کہ وہ لوگ جو ضرورت میں ہیں، جن کو کرونا وائرس نے نقصان پہنچایا، تاکہ ان تک پیسے پہنچے، اور دوسرے وہ لوگ جو کہ اس ملک کی انڈسٹری، اس ملک کی زراعت، اس ملک کی سروسز، اس ملک کی ایکسپورٹس کرنے میں آگے ہیں، ان کو مدد دی جائے۔ تو 2 فلسفے کے حصے ہیں اس حکومت کے، ایک یہ کہ پاکستان کی عوام، اس کے سٹیزنز نمبر 1، اور دوسرا یہ کہ وہ لوگ جو اس بزنس کے تھرو پاکستان کی چیزیں باہر کی دنیا میں بیچ سکتے ہیں اور باہر کی دنیا سے لوگوں کو مائل کر کے یہاں لا سکتے ہیں، اور پاکستان کے اندر جابز پیدا کر سکتے ہیں، اور پاکستان کے اندر پروڈکشن کو بڑھا سکتے ہیں، ان کو بڑھ کے گلے لگایا جائے اور ان کی جو مدد ہو سکتی ہے وہ کی جائے۔
اور اس سلسلے میں دیکھیں کیا کیا اقدامات کیے گئے. ایکسپورٹس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں. یہ جو بجٹ دیا گیا اس میں ہزاروں خام مال جو را مٹیریلز ہیں ان کی ٹیرفس جو تھے، جو امپورٹ ٹیکس تھے، اس کو صفر کیا گیا. ریفنڈز پچھلے سال کے مقابلے میں ڈبل سے زیادہ دیے گئے. 250 ارب کے سیلز ٹیکس ریفنڈ دیے. اور میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ فارم بھرتے ہیں سیلز ٹیکس ریفنڈ کا اور 72 گھنٹے میں آپ کو ریفنڈ نہیں ہوتے ہیں، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ میں اوپن چیلنج کر رہا ہوں جہاں سب کے سامنے، کیونکہ ہم نے آٹومیٹڈ نظام بنایا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو ریفنڈز فوری طور پہ واپس ملیں سیلز ٹیکس. اب جو ڈومیسٹک سیلز ٹیکس کے ریفنڈز ہیں، جو انکم ٹیکس کے ریفنڈز ہیں، ان میں بھی بہت پیش رفت ہو رہی ہے. اور ہر پاکستانی سٹیزن جس کے انکم ٹیکس ریفنڈ ہیں، چاہے کتنے پرانے ہوں، 2013 سے لے کر آج تک، یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 5 کروڑ تک جس کے بھی ریفنڈز ہیں اس کو فوری طور پہ دیے جائیں، اور تقریباً اس میں سے کوئی 50 سے 60% لوگوں کو دیے جا چکے ہیں، اور اگلے ہفتے 10 دن میں بقایا کو بھی دے جائیں. اب جہاں تک یہ سلسلہ ہے کہ آگے کے لیے اور کیا اقدامات کرنے ہیں اور کس طریقے سے ہمیں لے جانا ہے اس ملک کو فل GDP کی گروتھ ریٹ بڑھے، آمدنی جو ہے اس میں اضافہ ہو، تو ابھی بھی آپ نے دیکھا کرونا وائرس کے دوران حکومت نے فیصلہ کیا کہ کسی بھی کمپنی کو ہم نے ڈیفالٹ نہیں ہونے دینا، اور اس کے لیے کئی طرح کے انسٹرومنٹس بنائے گئے. بجلی کے بل حکومت نے دیے 3 مہینے تک چھوٹے کمرشل انٹرپرائزز کے لیے. حکومت نے فیصلہ کیا کہ روزگار اسکیم اسٹیٹ بینک کے تھرو دی جائے، جس میں جو بھی کمپنی چاہے وہ سستے داموں لون لے کر اپنے ورکرز کو بے روزگار نہ کرے. یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ جو بھی انٹرسٹ اور جو پرنسپل آپ کا ڈیو ہے، قرض ڈیو ہے، تو اس کو 1 سال تک مؤخر کیا گیا، اور 1240 ارب روپے کا پیکیج دیا گیا. ناظرین، مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ کارکردگی کے لحاظ سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج دنیا میں 4تھے نمبر پر اور ایشیا میں پہلے نمبر پر ہے، جو ایک خوش آئند بات ہے، لیکن ٹیم ورک کی اور خاص طور پر سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کو اور ملک کو بہتر معاشی اشاریے جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں، لیکن اس کو مزید بہتری کی جانب گامزن کرنے کے لیے ہم سب کی جو محنت ہے وہ درکار ہے. آگے بڑھیں گے ناظرین، اور خبر ہے ہمارے پاس نیشنل اسمبلی سے. جی ہاں، قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے خبر آپ تک پہنچائیں گے. صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس 14 ستمبر بروز پیر شام 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کر لیا ہے، اور اس سے قبل صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس